الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کہ راہیں دی کہ موڑ دیے۔ زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے اس بات کی افسوس ہے کہ اتنی بڑی مسجد ہونے کے باوجود ابھی پہلی صف پوری نہیں ہو پائی آپ سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مسجد کی آبادی عطا فرمائے، مسجد کا آباد کرنے والا بنائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے نکال کر، تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ نوجوان دوستو، آج کا جو موضوع ہے میرا قرآن کے اوپر ہے۔ ہمارا کردار، ہمارا چلنا، ہمارا رکنا، ہمارا بیٹھنا، ہر چیز سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق ہو۔ ایک مولانا فرما رہے تھے، یہ لوگ نہ جماعت میں گئے نہ تو مدرسے میں گئے، اور ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو انسان نہیں، ایسا لگ رہا جنات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین شخص وہ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے عارفہ، جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالامال فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ کسی کتاب سے بات نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کریم کو آپ پوچھیں کہ بتا تمہارا نام کیا ہے، تو قرآن کریم خود جواب دے گا، بل هو قرآن مجید۔ آپ قرآن کریم سے پوچھیں گے تو کہاں نازل ہوا، تو قرآن کریم خود جواب دے گا، فی لوح محفوظ۔ یہ سب چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہمیں قرآن کریم کا مقاصد، قرآن کریم کا مرتبہ، قرآن کریم کا مطلب پتہ ہوگا۔ آج کل آپ کو پڑھے ہوئے ہر گھر میں ملیں گے، لیکن عمل نہیں ہے۔ پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب ان کے والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جس نے قرآن کریم کو صحیح پڑھا، حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم کو یاد کر کے رکھا،
اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری، قرآن کریم کو ہمیشہ پڑھتا رہا، تو اس حافظ قرآن کو 3 انعامات سے نوازے جائیں گے۔ سب سے پہلا انعام ان کا یہ ہوگا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ حافظ قرآن کو سب سے پہلا انعام یہ دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، 4 کتابیں آسمانی آئی، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ 3 کتابوں میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، توریت میں بھی لوگوں نے رد و بدل کر دیا، زبور میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، انجیل میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن کریم کا وعدہ خود خالق کائنات نے لی ہے، اس کا کوئی زیر و زبر میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کل میں اپنی بات بتاؤں، قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا میں موبائل سے، تو مجھے ایک آیت کی مسٹیک ہو رہی تھی، یعنی وہ آگے سامنے آ نہیں پا رہا تھا موبائل کے اندر۔ میرے ذہن میں فوراً آیا، فوراً میں نے قرآن کریم کو کھول کر دیکھا، تو پھر موبائل کو دوبارہ جب میں نے نیٹ کھول کے چالو کیا تو اس لائن، جو لائن میں پڑھنا تھا وہ لائن فوراً آ گیا۔ تو قرآن کریم کو جو یاد کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات بھی ہے، آپ کسی کتاب کا حافظ قرآن نہیں بتا سکتے ہیں، صرف جس پر وہ کتاب اتاری گئی ہے وہی حافظ قرآن ہوں گے، اس کے علاوہ آپ حافظ قرآن نہیں دکھا سکتے، صرف قرآن کریم کے علاوہ۔ قرآن کریم آپ کو 11 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ آپ کو حافظ قرآن نہیں ملے۔ میرے محترم بزرگوں، مولانا ابوالقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ تھا، سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب کشتی میں، جہاز میں جتنے علماء کرام تھے سبھی عالم تھے، حافظ کوئی نہیں تھے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ تراویح کون پڑھائے۔ تو حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ تراویح میں پڑھاؤں گا، روزانہ کے اعتبار سے 1 پارہ یاد کروں گا اور 1 پارہ انشاءاللہ تراویح میں سناؤں گا۔ 30 دن کے اندر حافظ قرآن ہو گئے۔ قرآن کریم کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کریم کا سننا ثواب ہے، قرآن کریم کا چھونا ثواب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کیوں ضروری ہے؟ ہمارے اخلاق، کردار، چلنا پھرنا، سارے اعمال جو درست ہوں گے قرآن کریم سے ہوں گے۔ نماز جو درست ہوگی قرآن کریم سے ہوگی۔ اکثر و بیشتر نمازیوں کا یہ حال ہے، 4 سورتیں یاد ہیں، اسی 4 سورتوں کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، توفیق نہیں تھی یاد کرنے کی۔ اگر کوئی بتلائے یاد کرنے کے لیے تو ان کو تسبیح پڑھنے کی فرصت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، نماز سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کا صحیح ہونا ضروری ہے، کم از کم 10 سورتیں یاد ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا واقعہ ہے، ایک بہت غریب مزدور آدمی تھا، یعنی پورے دن میں جتنا کماتا تھا اتنا وہ شام تک خرچ کرتا تھا۔ آج کل کی طرح ایسا نہیں تھا کہ ہم صبح بھی مچھلی کھا رہے ہیں، شام کو گوشت کھا رہے ہیں، دوپہر بھی گوشت کھا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہمارے پاس لباس کتنے ہیں اور کھانے میں کئی آئٹم بناتے ہیں۔ یعنی وہ جتنا کماتا تھا صبح سے شام تک خرچ کر دیتا تھا۔ ایک روز کام کر کے وہ مارکیٹ سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، دیکھا ایک دکان میں بھیڑ ہے اور لوگ کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دکان پہ گیا، دیکھا اس دکان میں موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہے،
تو لوگوں سے معلوم کیا، دکاندار سے معلوم کیا یہ جو کتابیں رکھی ہوئی کون سی کتاب ہے؟ تو دکاندار نے بتایا، لوگوں نے بتایا یہ واحد کتاب ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے اور قرآن کریم کو ایک طرف رکھا جائے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی فضائل، ان کے مسائل، اس شخص کو بتلایا، سمجھایا کہ تم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہو ساری چیزوں کا توڑ نچوڑ قرآن کریم میں۔ ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، ایک جذبہ، ایک طرف پیدا ہوا۔ انہوں نے پورے دن میں جتنا کمایا تھا ان پیسوں کا انہوں نے قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیا۔ اب قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیا، جب گھر کو پہنچتا ہے دروازے پہ دستک دیتا ہے، رسول کے مطابق، سنت کے مطابق طریقہ تو یہی ہے، آپ جب دروازے پہ جائیں سب سے پہلے سلام کریں، چاہے آپ کا خود کا گھر کیوں نہ ہو، اس سے جو ہماری ماں بہنیں پردے میں ہو جائیں گی، لیکن آج کل کا ماحول ہے غیر ہو یا اپنا ہو ڈائریکٹ دروازے پہ گھس جاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، سلام کیا تو ان کی بیوی پوچھتی کون؟ انہوں نے کہا میں شوہر۔ تو بیوی کہتی لائیں کیا لائیں؟ پورے دن میں کما کے بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آج میں نے جو کمایا تھا ان پیسوں کا میں نے قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیا۔ ان کی بیوی کہتی ہے بچے صبح سے بھوکے ہیں، بچے صبح سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کچھ لائیں گے، کچھ سامان لایا جائے گا، اس کا کچھ پکے گا، کچھ کھائیں گے۔ ان کا شوہر کہتا ہے بچوں سے کہہ دو کل گوشت پکے گا، گوشت کے ساتھ تم کھا لینا۔ بچے سمجھدار تھے، صبردار تھے، بچے سو گئے۔ اب قرآن کریم کو گھر پہ تو لے آئے، اب قرآن کریم کو رکھا کہاں جائے؟ آج کل کی طرح ایسا نہیں ہے ہم طاقوں پہ قرآن کریم کو سجا کے رکھ رہے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی قرآن کریم کو کھولنے کی۔ ہم اپنی لڑکی کی یا بیٹی کی یا بہن کی جو شادی کرواتے ہیں سارے سامان کے ساتھ قرآن کریم بھی دیتے ہیں ہدیے میں۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ سارے سامان کو تم استعمال کر رہی ہو، قرآن کریم کو کبھی کھولا؟ سارے سامان کو کھولتی ہیں، سارے سامان استعمال کرتی ہیں، لیکن اس بیچاری کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمیں سامان کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں دی گئی تھی، قرآن کریم کو نہیں کھولتی ہے۔ کھول بھی لیا تو سال میں، عید میں، رمضان میں یا جمعے کے دن۔ دونوں میاں بیوی میں مشورہ ہوا کہ قرآن کریم کو آدھی رات سے یاد رکھیں گے اور آدھی رات ہم رکھیں گے۔ واقعات کے اندر بتلایا جاتا ہے قرآن کریم کو رکھنے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ ہے قرآن کریم کا۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے سب سے پہلا میرا جو اصول ہے حافظ قرآن ہونا شرط ہے۔ تو حافظ قرآن نہیں تھے وہ، تو ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں وہ حافظ قرآن ہونے کے بعد آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ارادہ کیا دل میں۔ واقعات کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ 7 دن کے اندر حافظ قرآن ہونے کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آئے۔ امام صاحب سے کہا آپ کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور کسی سے پوچھوا سکتے ہیں اور کسی سے میرا انٹرویو دلوا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کہیں سے بھی سنانے کے لیے تیار ہوں۔ 7 دن کے اندر حافظ قرآن۔ اس لیے اگر آپ کے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بتلایا کچھ جائے ہم تصویر لے کے بیٹھ گئے، کتاب لے کے بیٹھ گئے، اٹھ کے چل دیے۔ تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم سے پہلے عمل کرنا ضروری ہے۔ تعلیم سن کے کیا کریں گے؟ ہمارے اندر قرآن ہی نہیں ہے۔ قرآن جب رہے گا جبھی تو ہمیں پتہ چلے گا تعلیم کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے تعلیم سنیں، لیکن جو لفظ، جو الفاظ، جو بول سن رہے ہیں، سننے سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے۔ اب 10 باتیں سنیں، 10 باتوں کو ایک بات اپنے گٹھڑی میں، کوٹڑی میں، جیب میں پیک کر لیں اور اسے ہمیشہ دماغ میں فٹ کر لیں۔ جو ہم نے تعلیم سنا تھا عشاء کے وقت، کون سی باتیں سنی تھی؟ آپ اپنے دل میں سوچ کر کے بتائیں۔ کل جو تعلیم ہوا تھا
تعلیم میں جتنی باتیں ہوئی تھی کسی کو ایک باتیں بھی بتا دیں اگر یاد ہو. اس لیے سننا ضروری ہے نہیں، سننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. گھڑی کی طرف آج کوئی نہ دیکھے کیونکہ آپ سب لیٹ آئے، 10 منٹ لیٹ ہی ہوگا کیونکہ دین کے لیے لیٹ ہونا، ہم کام میں بھی تو لیٹ کرتے ہیں. حافظ قرآن کو پہلا انعام یہی دیا جائے گا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. حافظ قرآن کو دوسرا انعام یہ دیا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا ان کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب ان کے والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قرآن کریم نفل کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت باندھتی تھی، پہلی رکعت دوسری رکعت میں فجر کی اذان ہو جاتی تھی، وہ یہ کہتی تھی یا اللہ تو نے رات بہت چھوٹی بنا، اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی قرآن کریم کو کھولنے. جو پڑھے ہوئے قرآن کریم کو کھولیں، چاہے روزانہ کے اعتبار سے ایک صفحہ کیوں نہیں ہو، قرآن کریم کو پڑھیں. اگر جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن کریم کو سنیں، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں. نماز کے لیے سب سے پہلے ضروری قرآن کریم کا سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر لوگ کالج میں پڑھاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈی ایم نہ بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان تو بناؤ، سب سے پہلے ان کے اندر دین تو لاؤ، سب سے پہلے ان کے اندر قرآن تو لاؤ. کیونکہ قرآن کے مطابق وہ کام کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا تو سب سے پہلے بسم اللہ ضرور کہے گا، اللہ کے نام سے وہ کام کرے گا. تو حافظ قرآن کو دوسرا انعام یہ دیا جائے گا، ان کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. حافظ قرآن کو تیسرا انعام یہ دیا جائے گا، حافظ قرآن سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے، ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینے والے، ان کو کچھ نہ کچھ سمجھنے والے. کیونکہ انبیاء کے جو وارث ہیں اور کوئی وارث آنے والے نہیں ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی انبیاء کے وارث، یہ جو ہمارے سامنے پیچھے بیٹھے ہیں. حافظ قرآن سے 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، فیصلہ لیا جا چکا ہوگا، حافظ قرآن کو حکم ہوگا، اس 10 آدمی کو جنت آتا ہوگا. یہ حکم دیا جائے گا جسے چاہیں جنت میں لے کے جا سکتے اپنے ساتھ. اس لیے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں کسی حافظ قرآن کو، علماء کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. اگر ان کو کچھ دے نہیں سکتے، ان کی عزت نہیں کر سکتے، کم از کم ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ نہ دیکھیں ان کے اندر کیا ہے، بلکہ ان کے اندر یہ دیکھیں ان کے اندر قرآن کریم ہے. وہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، ان کو اللہ کی سختی، اللہ عذاب دیں گے یا اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، بلکہ یہ دیکھیں ان کے سینے میں کیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مدارس میں، مراکز میں سب سے پہلے قرآن کریم کو مضبوط بنانے کا، صحیح راستہ سکھلانے کا ایک طریقہ بتلایا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا پہلے نماز پڑھو، پہلے قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، نماز کی ترتیب طریقہ بتلایا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو پڑھانے کی، خود پڑھنے کی کوشش کریں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ